سکینہ نے پکارا ہے چچا پاس آ جاؤ، بندھے ہیں راسیوں میں زینب و کلثوم کے بازو، بندھے ہیں راسیوں میں زینب و کلثوم کے بازو، کسی سر پہ نہیں چادر چچا پاس آ جاؤ، سکینہ نے پکارا ہے چچا پاس آ جاؤ، کلیجہ پارا پارا ہے چچا پاس آ جاؤ۔ حضرات محترم، یہ تھے جناب زرارہ رضوی صاحب جو بارگاہ مولا عباس میں مرثیہ خوانی پیش کر رہے تھے۔ عزیزوں، کچھ مومنین نے دعا کے لیے کہا ہے، آپ اگر ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر دیں گے تو انشاءاللہ جناب سکینہ کے صدقے میں ان کو شفاء کاملہ مل جائے گی۔ جناب عامر رضا کی بھانجی بہت زیادہ بیمار ہے، دعا کے لیے کہا ہے، اور جناب مصطفیٰ صاحب کے لیے بھی دعا کریں جو پہلی بار اس امام بارگاہ میں آئے ہیں، دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، اور جو بھی حاضرین یہاں پہ آیا ہے، سخی عباس کا 20 سال پرانا شجر عباس کا علم یہاں موجود ہے، یہ معجزے والا علم خود آپ کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ یہ پنجہ کھلا ہوا ہے، آؤ آؤ، میں سخی ہوں، میں سکائے سکینہ ہوں، میں فرات کا بادشاہ ہوں، میں علمدار کربلا ہوں، میں اس کی آرزو ہوں جو زندگی میں کبھی کوئی دعا نہیں مانگا، اس کا ہاتھ اٹھا اس علی کا تو میرے لیے اٹھا۔ عزیزوں، یہ فرات کے بادشاہ کی مجلس ہے، یہ شہنشاہ کربلا کی مجلس ہے، یہ سکائے سکینہ کی مجلس ہے، یہ جناب زینب کی آرزو کا نام ہے یہ مجلس عزا۔ عزیزوں، اس میں مولا عباس کا ذکر ہو رہا ہے۔ عزیزوں، غروب ہو گیا ہے ظلمتوں کا سورج، غروب ہو گیا ہے ظلمتوں کا سورج، اندھیرا ڈوب گیا ہر طرف اجالا ہے، اندھیرا ڈوب گیا ہر طرف اجالا ہے، اور یہ کام پرچم عباس کیا سنبھالے گی، اسے تو پرچم عباس نے سنبھالا ہے، یہ کام پرچم عباس کیا سنبھالے گی، اسے تو پرچم عباس نے سنبھالا ہے۔ آئیے میں گزارش کروں گا بڑے عزت و احترام کے ساتھ علی جناب مولانا سید جواد زیدی صاحب سے کہ وہ آئیں اور بارگاہ مولا عباس میں مجلس پیش کریں۔ آپ حضرات نعرہ صلوات سے ان کا استقبال کریں۔ محمد برائے خوشنود امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني عربي القرشي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد محمود الأحمد أبو القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بقية الله في الأرضين الإمام المنتظر والحجة ثاني عشر آية الله العظمى والحجة الكبرى روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعن على أعدائهم وعلى غاصب حقوقهم
وعلى منکر فضائلهم من الآن إلى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو أصدق الصادقین وقولہ الحق. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم. درود بھیجیے. باب ازا ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. اے حبیب کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، دعوی محبت ہے یا محبت کرنا چاہتے ہو، دونوں صورتوں میں اس کا ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تم میرا اتباع کرو. میرے اتباع سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ تم خدا سے محبت رکھتے ہو، تو خدا بھی تم سے محبت کرے گا اور تم کو بخش دے گا، کیونکہ وہ بڑا بخشنے والا غفور رحیم. اس آیہ وافی ہدایہ میں اللہ کے عالم نے خدا سے محبت کو ثابت کرنے کا ایک طریقہ ہمارے سامنے پیش کیا. کیونکہ انسان کو کیسے پتہ چلے کہ خدا راضی ہے یا ناراض ہے؟ کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ یعنی خدا کی ذات سے راضی ہونے کا اور ناراض ہونے کا کیسے پتہ چلے کہ خدا راضی ہے یا ناراض ہے؟ اگر خدا کی آواز کبھی نہیں آئی نمازیوں کے لیے کہ نمازیوں ہم تم سے بہت راضی ہیں، یا اتنی دور سے حج کرنے آئے ہو ہم تم سے راضی ہیں، ان کا کبھی کوئی نظریہ نہیں ان چیزوں سے کہ خدا نے کہا ہو کہ ہم تم سے راضی ہیں. اور پھر خدا کی ذات سے راضی اور ناراض ہونے کا پتہ چل نہیں سکتا. اسی لیے ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی کے خدا کی ذات سے راضی ہونے کا اور ناراض ہونے کا پتہ کیسے چلے؟ کیونکہ راضی ہونا اور ناراض ہونا یہ کیفیتوں کا نام ہے. انسان راضی ہوتا ہے تو کیفیت الگ ہوتی ہے، ناراض ہوتا ہے تو کیفیت الگ ہوتی ہے. کیفیت تبدیلی کا نام ہے. جہاں تغیر نہ ہو، جہاں تبدیلی نہ ہو، جہاں کیفیتیں نہ ہوں، وہاں پر رضا اور ناراضگی کا کیسے پتہ چلے کہ خدا راضی ہے یا ناراض ہے؟ کیونکہ راضی ہوگا تو کیفیت الگ ہوگی، ناراض ہوگا تو کیفیت تبدیل ہو جائے گی. کیونکہ جہاں کیفیت بنتی ہے مزاج سے، مزاج بنتا ہے طبیعت سے، تو جہاں طبیعتیں نہ ہوں، جہاں مزاج نہ ہو، وہاں کیفیتیں نہیں ہوا کرتی، اور جب کیفیت نہیں وہاں رضا اور ناراضگی کا نہیں پتہ چلتا. تو اب خدا کی ذات سے راضی اور ناراض ہونے کا کیسے پتہ چلے؟ نہیں پتہ چل سکتا. تو خداوند کریم نے کیا کام کیا؟ اس نے کہا چونکہ میری ذات سے تم اس بات کا پتہ نہیں چلا سکتے کہ میں راضی ہوں یا ناراض ہوں، تو میں ایسا کرتا ہوں، میں کچھ ہستیوں کو خلق کر دیتا ہوں، ان کو دیکھ کر پہچان لینا خدا راضی ہے یا ناراض ہے. ہم ہیں وجہ اللہ. یہ حدیث آل محمد کی حدیث ہے، یعنی ہم وہ ہیں کہ جن سے خدا کی راضی ہونے کا اور ناراضگی کا پتہ چلتا ہے. ہم کو راضی دیکھو سمجھ لو خدا راضی، ہم ناراض ہیں تو سمجھ لینا خدا ناراض. یہ اہل بیت ہے کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ خدا راضی ہے یا ناراض ہے، خدا کی ذات سے نہیں پتہ چلتا. تو اسی لیے خداوند کریم نے پہلے ان ذوات مقدسہ کو خلق کیا جن کے ذریعے سے اس کے رضامندی اور ناراضگی کا پتہ چلتا ہے. اور پھر ہر انسان قرب کا طالب ہے. ہم قرب چاہتے ہیں کہ تقرب حاصل ہو جائے، قرب الہی حاصل ہو جائے. تو یہ قرب الہی کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ قرب الہی کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ آپ دعا کرتے ہیں نا، نماز میں ہر مومن پڑھتا ہے قربتاً اللہ. اور یہاں پر ایک اصطلاحی غلطی بعض اوقات نماز میں ہو جاتی ہے، بوجھ کے ہو تو یقیناً نماز کے باعث ہے، لیکن اگر بے جانے بوجھے تو قربتاً اللہ ہے، قربتاً اللہ نہیں ہے. یہ عربی ہے جس میں ذرا سی تبدیلی زمین آسمان کا فرق ڈال دیتی ہے. یعنی قربتاً اللہ کا مطلب ہے اللہ کے سوا، اور قربتاً اللہ کا مطلب ہے اللہ کے لیے. تو یہ اتنا بڑا تبدیلی آ جائے تو قربتاً اللہ.
اللہ کے لیے تقرب الہی. تو قربت اللہ سے مراد آپ کی کیا ہے؟ کیا قرب مکانی مراد ہے کہ کعبے کے نزدیک چلے گئے تو قرب الہی حاصل ہو گیا؟ کعبے کے نزدیک چلے گیا قرب الہی حاصل ہو گیا؟ نہیں. خدا کی ذات وہ ہے کہ جو ہر طریقے کی مکان و مکانیت سے منزہ و مبرہ ہے. اس کے لیے کوئی مکان نہیں, اس کے لیے کوئی جگہ نہیں, کوئی بیان نہیں. چلو قرب مکانی نہیں مراد کہ مکان کے قریب نہیں, قرب زمانی مراد ہو کہ ہم اس زمانے کے قریب ہو جائیں جس میں خدا ہو, تو وہ زمانے سے بھی مبرہ و منزہ ہے. اس کی ذات وہ یہ ہے جو مکان و مکانیت اور زمان و زمانیت سے مبرہ و منزہ ہے. تو یہاں پر خود سے مراد کیا ہے؟ تقرب الہی سے مراد کیا ہے؟ اب یہاں پر مجھے ایک چیز کو عرض کرتے ہوئے یقیناً مختصر سے وقت میں آگے بڑھنا ہے کہ قرب الہی سے مراد کیا ہے. دنیا یہ سمجھی جب معراج کو حضور اکرم پہنچے تو دنیا یہ سمجھی کہ قرب الہی حاصل ہو گیا. اذن منی اور قریب آ جاؤ, ذرا اور نزدیک آ جاؤ, سمجھے کہ قرب الہی حاصل ہو گیا. اور یہ بات ایسی نہیں ہے, تاریخ میں موجود ہے. جب حضور اکرم حضرت احمد مجتبیٰ کے آئے تو لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے خدا کو کیسا پایا, آپ نے خدا کو کیسا پایا. یعنی ایک نظریہ ہے نا کہ یہاں پر توحید کو جو لوگوں نے سمجھا وہ اس طریقے سے سمجھا کہ ایک بڑی سی کرسی رکھی ہوئی ہوگی, اس کا اتنا وزن ہوگا, وہ بیٹھا ہوا ہوگا اور اس کے وزن سے کرسی چرچر کرتی ہوگی, ایک پاؤں جہنم میں ڈال دے گا. یہ توحید کو سمجھا ہے لوگوں نے, یہ توحید کو سمجھا. اور یہاں پر بعض روایات میں قد بھی بتا دیا کہ اتنے 65 فٹ کا یا 65 گز کا قد ہوگا. تو بہرحال یہ روایت. تو کچھ لوگوں نے پوچھا کہ اللہ کو کیسا پایا, تو آپ نے اس سے ارشاد فرمایا, حالانکہ رحمت للعالمین ہے لیکن تواریخ میں ہے کہ جب پوچھنے والوں نے ایسے پوچھا تو آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتے ہو کہ میں خدا کو دیکھنے گیا تھا؟ میرا خدا وہ نہیں جو کسی مقام پر محدود ہو جائے, کسی مقام پر محدود ہو جائے, وہ خدا نہیں ہے. تو پھر گئے کس لیے تھے؟ تو قرآن مجید خود کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات, سبحان پاک جو ہر قسم کے عیب سے مبرہ و منزہ ہو, یہ ذات احدیت کے لیے ہے. سبحان جو ہر طریقے کے عیب سے پاک ہو, مکملا پاک ہو, اس کو کہتے ہیں سبحان. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے آپ کو, جو لے گئی اپنے آپ کو. کہاں پر لے گئی؟ کہاں پر لے گئی؟ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف, مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف جو لے گئی اپنے آپ کو. اب یہاں پر تواریخ میں کہ پانی وضو کا بہتا رہا, بستر گرم رہا, گئے بھی اور واپس بھی آ گئے. تو اتنی صورت رفتار سے کیسے گئے اور کیسے واپس آ گئے؟ بڑے بڑے اعتراضات ہیں کیسے گئے. تو اگر کوئی عام آدمی کہے کہ حضور اکرم گئے تو اس عام آدمی سے پوچھ لو کہ کیسے گئے, یا روایات میں خود حضور کہیں کہ میں گیا تو آپ حضور سے پوچھ لو کہ آپ کیسے گئے, یہ صورت رفتار کیسے آئی. تو یہاں تو نہ کوئی عام آدمی کہہ رہا ہے نہ حضور کہہ رہے ہیں, یہ تو وہ خدا کہہ رہا ہے, یہ تو وہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں لے گیا, میں لے گیا. ارے جب خدا نے آصف برقیہ کو اتنی طاقت عطا کی کہ چپچے میں زدن میں تخت بلقیس کو دربار سلیمان میں حاضر کرتے, تو کیا وہ خدا اپنے حبیب کو آسمان پہ نہیں بلا سکتا؟ تم مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ مانتا ہے یا نہیں مانتا؟ اگر خدا پر ایمان ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایمان کی منزل ہے, لا قدر کو شاید قدیر, اور چشم زدن میں گئے بھی اور واپس بھی آ گئے. تو حضور اکرم کی بدلتے یہ مقام. اور پھر گئے کس لیے تھے؟ گئے کس لیے تھے؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, تاکہ ہم انہیں کچھ آیات دکھا دیں. اور یہاں پر یہ معجزہ کیوں عطا ہوا؟ اب یہاں پر اعتراض, بعض نے کہا کہ نہیں صاحب صرف روحانی جو ہے معراج ہوئی تھی, بعض نے دوسرے اعتراضات کیے کسی ام المومنین کا بھی کہ میرے ساتھ تھے, حالانکہ شادی ہوئی مدینے میں, ذکر کر دیا گیا بہرحال روایات کی منزل پر. تو یہ ذکر کیا کہ جو ہے روحانی معراج ہوئی تھی.
اب یہاں پر ہے قرآن مجید نے وہ لفظ رکھ دیا ہے احتیاط کے ساتھ کہ معجزے کے طور پر کہ قیامت تک جو کوئی بھی اعتراض کرے گا، جب کبھی بھی صاحبان عقل صاحبان فہم اس الفاظ پہ غور کریں گے، خود پتہ چل جائے گا کہ یہ روحانی معراج تھی یا جسمانی معراج تھی۔ خدا کہہ رہا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے عبد کو، اپنے بندے کو، اور بندہ اور عبد جب دنیا کی حیات میں خالی جسم کا نام ہے یا روح کا نام ہے، عبد یہ بھی کہیں گے نا جب جسم و روح کے ساتھ مرکب بن کے آئے، جب دونوں کے ساتھ شامل ہو جبھی تو عبد کہا جاتا ہے۔ تو جب خداوند کریم عبد کو لے جانے کو کہہ رہا ہے تو جان لو یہ عبد وہ ہے جو جسمانی طور پر گیا۔ دیکھیے ہر زمانے میں جو معجزہ دیا گیا وہ زمانے کے حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے، حضرت موسیٰ کو عصا دیا گیا، ایسا معجزہ دیا گیا کہ جادوگروں نے تسلیم کر لیا کہ جادو کی سے باہر ہے، یہ یقیناً اعجاز کی منزل ہے۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں طب کا بڑا زور تھا، آپ کو ایسا خداوند کریم نے معجزہ دیا کہ نابیناؤں کو بینائی عطا کرنا، حیات کو واپس کر دینا، کہ جو طب کے مقصد کی بات نہیں ہے، دوا سے وہ چیز حل نہیں ہو سکتی، یہ اعجاز کی منزل ہے۔ اب حضور اکرم کے زمانے میں دو چیزیں تھیں، ایک تو قیامت تک آپ کی رسالت کو چلنا ہے، تو ایک تو علم قرآن مجید کی شکل میں دیا کہ دنیا علم میں چاہے کتنی بھی ترقی کرے قرآن مجید کا جواب نہیں لا سکتی۔ دوسرا خداوند کریم جانتا تھا کہ یہ دنیا ترقی کرے گی، چاند پر چلی جائے گی، سیاروں تک جانے کی کوشش کرے گی، مگر میں اپنے حبیب کو معراج پر بلا کے بتا لوں گا، میرا یہ اختیار ہے۔ قیامت تک کوشش کر سکو، یہ صورت رفتار نہیں لا سکتی۔ کیوں گئے حضور اکرم؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، تاکہ ہم ان کو اپنی کچھ آیات دکھائیں۔ آیات، اب یہاں پر آیات کون ہیں؟ آیات سے مراد یہ قرآن مجید کی آیات ہیں، لیکن آیات دو قسم کی ہیں۔ ایک آیات ان کو کہا جاتا ہے کہ جو معرفت الہی کا ذریعہ ہے، جن کے ذریعے سے معرفت الہی ہو سکے، خدا کی حقیقی معرفت ہو سکے، وہ ہے اصل آیات۔ اور جو دوسرا قرآن مجید میں آیا ہے آیات کا، وہ نشانی کے طور پر آیا ہے۔ نشانی کیا؟ وجود خدا پہ دلیل۔ تو یہ آسمان بھی وجود خدا پہ دلیل ہے، یہ زمین بھی وجود خدا پہ دلیل ہے، یہ اشجار بھی وجود خدا پر دلیل ہے، یہ پہاڑ بھی وجود خدا پہ دلیل ہے کہ خدا وہ ہے جنہوں نے اس کو خلق کیا۔ ایسی ایسی نشانیوں کو دیکھو خدا کو، تو یہ وجود خدا پہ دلیل ہے۔ معرفت ہونا اور بات ہے، وجود خدا پہ دلیل ہونا اور بات ہے۔ تو اصل آیات کون ہے؟ کہ جو معرفت الہی کا ذریعہ ہے، جو معرفت الہی کا ذریعہ ہے، تاکہ ہم ان کو معرفت الہی کا ذریعہ ہے، تو اسی لیے ان کو آیات کہا جاتا ہے۔ باقی جو ہے وجود الہی کی دلیلیں ہیں اور وجود الہی، تو معرفت الہی کا ذریعہ جو حقیقی معرفت الہی کر سکے اس کو آیات الہی کہا جاتا ہے۔ تو اب ان آیات کو دیکھنے کے لیے حضور گئے، اور کہاں پر گئے حضور؟ مختصراً سے گئے، کہاں پر گئے حضور؟ اس جگہ پر پہنچے کہ جہاں پر پہنچنے کے بعد جبریل نے کہا یا رسول اللہ اب میرے نور میں اتنی طاقت باقی نہیں، میرے میں اتنی قدرت باقی نہیں ہے۔ حضور نے کہا اس مقام پہ آ کے ساتھ چھوڑتے ہو، اس مقام سے واپس جا رہے ہو؟ کہا میں تو حاضر ہوں، مگر اگر ایک قدم بھی آگے بڑھوں گا جل کے خاک ہو جاؤں گا۔ یہ مقام وہ ہے جو نہ کسی نبی مقرب نے طے کیا ہے، نہ کسی اولو العزم نے طے کیا ہے۔ یہ آپ کی منزل ہے، یہ آپ کی منزل ہے، آپ جائیے۔ حضور اکرم نے قدم آگے بڑھایا، نہر نور کی موجوں نے قدم بوسی کی، ہر دست بوسی کی، حضور نہر نور کے اس پار چلے گئے، موسیٰ طور پہ غش کھا کے گر گئے۔ اور واپس آئے تو پایا کہاں تھے جبریل؟ سدرۃ المنتہا، کہ جو انتہا ہے جبریل کی، اس سے آگے حضور ختمی مرتبت کا مقام ہے۔ اور وہاں پر کیوں لے گیا؟ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ اپنی کچھ آیات دکھائیں، اپنی آیات
جو معرفت کا ذریعہ ہو. ایک آیت نشانی ہے وہ آیت نہیں جو اپنی آیات معرفت کا نشانی ہو. پھر دوسرے مقام پر اللہ کے عالم نے ارشاد فرمایا سورہ نجم میں, درود بھیجیے محمد و لقد را من آیات ربہ الکبریٰ, ہم نے اپنے حبیب کو دکھایا کیا؟ خدا کی آیت کبریٰ دکھائی, خدا کی آیت کبریٰ دکھائی. ما زاغ البصر وما طغیٰ, اور آنکھوں نے بھی دیکھنے میں کوئی غلطی نہیں کی, آنکھوں نے بھی پہچان لیا ہاں یہ وہی منظر ہے, یہ وہی کیفیت ہے. اور پھر چلو آنکھوں نے ایک تو آیت کبریٰ دکھائی, آنکھوں نے بھی پہچان لیا وہی منزل ہے, اور اس کے بعد دل گواہی دیتا کہ نہیں, کیونکہ بات لے آ جاتی نا. دیکھیے قرآن ہر طریقے سے بیان کر رہا ہے, ہر طریقے سے بیان کر رہا ہے. پہلے بیان کیا کہ آنکھوں نے دیکھنے میں غلطی نہیں کی, دل نے گواہی دی ما کذب الفؤاد وما رأى, اور دل نے بھی گواہی دے دی کہ ہاں یہ وہی بات ہے, یہ وہی بات ہے. تو کیا دیکھا حضور نے, کیا دیکھا حضور نے؟ آیت کبریٰ, خدا کی آیت کبریٰ. آیتیں دو طریقے کی ہیں, جس طریقے سے اکبر و اصغر ہے, اکبر بڑا اصغر چھوٹا, اس طریقے سے کبریٰ اور صغریٰ ہے, کبریٰ بڑی آیات, صغریٰ چھوٹی آیات. تو اب خداوند کریم کی آیت کبریٰ کو دیکھا, اور آیت کے لیے میں نے کیا چکا, آیت کے مراد کیا ہے کہ جو معرفت الہی کا ذریعہ ہو. تو خدا کی سب سے بڑی معرفت کا ذریعہ جو ہے وہ خود حضور ختمی مرتبہ ہے, خود حضور اکرم ہے. آپ سے بڑھ کے کون ہے جو معرفت کا ذریعہ ہو؟ آپ سے بڑھ کے کون ہے, آپ سے بڑھ کے کون ہے؟ کوئی ہے کہ جو معرفت الہی کا ذریعہ ہو؟ حضور اکرم سے بڑھ کے سب سے بڑی معرفت کا ذریعہ حضور اکرم ہے. تو سب خدا کی سب سے بڑی آیت کبریٰ جو ہے وہ حضور اکرم ہے. تو اب آیت کبریٰ کو دیکھا تو پتہ چلا حضور کے بعد جو سب سے بڑی آیت الہی ہے اس کو دیکھا, حضور کے بعد جو آیت کبریٰ ہے اس کو دیکھا. تو اب وہ لوح و قلم نہیں ہو سکتے, اب وہ عرش و کرسی نہیں ہو سکتے, ان کی کیا اوقات ہے حضور اکرم کے آگے. یہ تو حضور کے صدقے میں خلق ہوئے ہیں, یہ تو حضور کے تو محل میں بنے ہیں. تو اب ان کو نہیں دیکھا, ان کو نہیں دیکھا, بلکہ کسی ایسی آیت کو دیکھا جو حضور کے بعد آیت کبریٰ ہے, جس کی جنس وہی ہو جو حضور کی جنس ہے, جس کا نور وہی ہو جو حضور کا نور ہے. مقام پر دیکھا, اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آیت کبریٰ کو دیکھا, آنکھوں نے بھی پہچان لیا, دل نے بھی گواہی دی, اور کہا ہاں یہی تو آیت کبریٰ کی منزل ہے. ہمیں آیت کبریٰ ہے. اور پھر بلایا کیوں تھا, مجھے آگے جانا ہے, بلایا کیوں تھا, کیوں بلایا تھا؟ تو یہاں پر تنہائی میں بلایا, تنہائی میں بلایا, اور بلا کے خود خاص فیصلہ اللہ کے عالم نے کیا, بہت خاص فیصلہ کیا. اب یہ فیصلہ رسالت سے متعلق نہیں تھا, کیونکہ رسول اللہ کی ذات رسول نہیں ہے. یہ فیصلہ نبوت سے متعلق نہیں تھا, کیونکہ اللہ کی ذات نبی نہیں ہے. یہ فیصلہ امامت سے متعلق نہیں تھا, کیونکہ خدا کی ذات امامت نہیں ہے. یہ فیصلہ تھا ولایت کے مطابق, کیونکہ خدا بھی ولی ہے. اسی لیے ارشاد ہوا ہے, دعائے یاد ہے نا, انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. درود بھیجے محمد و آلہ. مطلقہ کا فیصلہ تھا, یہ بھی ایک توجیہ ہے ولایت مطلقہ کے لیے, یعنی جو میری ولایت ہے یہ ولایت کو میں نے تقسیم کر دیا ہے تم دونوں میں. اسی لیے قرآن مجید ارشاد فرما رہا ہے القیا فی جہنم کل کفار عنید, جو بھی نہ ماننے والا ہو اس کو ڈال دو جہنم کے اندر. اختیار دے دیا, القیا فی جہنم, جن کو ڈال دو. القیا کہتے ہیں دو کے لیے, یہ عجیب بات ہے. یعنی خود دیکھیں قرآن مجید ہر جگہ صاحبان عقل کو دعوت دے رہا ہے. القو کہا جائے گا بہت ساروں کے, القا کہا جائے گا ایک لیے. جب کبھی بھی القیا کہا جائے گا تو دو مراد ہوں گے, دو مراد ہوں گے. بتا دیا, دونوں کو اختیار دے دیا کہ تم صاحب اختیار ہو, جس کو چاہے جہنم میں ڈال دو, جس کو چاہے جنت میں ڈال دو. اور کھڑے ہوں گے ایک مقام پر جہنم سے کہیں گے یہ میرا ہے, اسے چھوڑ دے, یہ تیرا ہے, تو لے لے.
تمام چیزوں میں بے صحیح اختلاف صحیح، لیکن ولایت کی منزل ہے. اور یہاں پر ایک صاحب معرفت کا ایک معرفت بڑا جملہ آپ کی خدمت میں نظر کرنا چاہتا ہوں. درود بھیجیے محمد و آلہ شکر گنج رحمت اللہ علیہ پاک پتن شریف. جو لوگ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں وہ واقف ہیں. بابا فرید ایک مرتبہ بابا فرید کا ایک چاہنے والا کسی مقام سے نزدیک کے مقام سے بابا کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا بابا فرید یہ بتائیے کہ آپ بھی ولی ہیں اور حضرت علی بھی ولی ہیں، مگر یہ کیا بات ہے آپ ہر وقت علی 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 کرتے رہتے ہیں؟ بابا فرید نے مسکرا کے فرمایا کہ یہ بتا کہ تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہنے لگا میں پاک پتن کے قریب فلاں مقام پر فلاں جگہ کا رہنے والا ہوں. پوچھا تو کیا کھاتا ہے؟ کہا میں گیہوں کھاتا ہوں. کہا تو مزہ رہا ہوں فلاں زمیندار کا، تیرا جو زمیندار ہے وہ کیا کھاتا ہے؟ کہا وہ بھی گیہوں کھاتا ہے. تو کہا کہ یہ عجیب بات نہیں ہے کہ تو بھی گیہوں کھاتا ہے، تیرا جو زمیندار مالک ہے وہ بھی گیہوں کھاتا ہے، مگر تو نوکر کا نوکر رہا، مالک کا مالک رہا. تو ہے اس لیے کہ میں جو کھاتا ہوں اس کا دیا ہوا کھاتا ہوں، وہ اپنے گھر کی کھاتا ہے. بس یہی فرق ہے علی کی اور ہماری ولایت میں. علی کی ولایت ہے جو مطلقہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، ہماری علی کے در سے صدقہ میں لی ہوئی. پھر یہاں پر ایک مقام ہے کہ اعتراض کیا گیا کہ جو ہے نا یہ ہر جگہ پر روایات، حالانکہ روایات سب متفقہ ہیں، اور ایک تو ایسی روایت ہے جس کو ابھی عرض کروں گا کہ سب نے لکھا کہ جب ہوں گے علی کھڑے ہوں گے اور علی کہیں گے کہ یہ میرا ہے اس کو چھوڑ دے، اور وہاں پر ہے لوگ آ رہے ہوں گے بچ کے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، بڑی نمازیں پڑھ کے آئے ہیں، بڑے روزے رکھ کے آئے ہیں، بڑے حج و زکات ادا کر کے آئے ہیں، خدا کا حکم کا روکو یہاں پر، روکو یہاں پر، ابھی تو پوچھنا ہے، اصل چیز کے متعلق پوچھنا ہے. تو یہ کہا یہ علی کیوں ہوں گے؟ تو آپ نے فرق کو ہی نہیں پہچانا. فرق اس لیے ہے کہ رسول کا کام ہے خدا کا پیغام بندوں تک پہنچانا. نبوت اور رسالت کا مطلب یہی ہے، پیغام پہنچانا، خبر دینا. رسول اور نبی کا کام ہے خدا کا پیغام بندوں تک پہنچانا، اور امام و ولی کا کام ہے جو بندوں نے حکم کو مان لیا ہے انہیں خدا تک پہنچانا. وہاں پر کھڑے ہوں گے اور فیصلے کی منزل ہوگی. یہاں پر راوی ہیں، بہت بڑے راوی ہیں، ان کو پہلے کہا جاتا ہے، انہوں نے روایت کری کہ جو ہے نا کوئی بھی اس وقت تک جنت میں، میں نے اللہ کے رسول سے سنا، خود سنا میں نے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کوئی بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتا جب تک علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا قبالہ اس کے ہاتھ میں جنت میں نہیں جا سکتا، اور تو اور راوی حدیث بھی نہیں جا سکتا جب تک لکھا ہوا نہ جائے. انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تو عجیب بات ہے، پلے سرات آگ سے زیادہ گرم، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، تو جنت کا وعدہ تو وعدہ ہی ہوا، نہ کوئی جائے گا یا نہ دیکھے گا. آپ نے فرمایا جس نے پل بنایا ہے اس نے گزرنے کا انتظام بھی کیا ہے. ادھر علی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تحریر ہاتھ میں آ جائے گی تو چشمے زدن میں جس طریقے سے بجلی چمکتی ہے ادھر سے
یعنی علی کے فضائل کی منزل، علی کے فضائل کا مقام جو صاحب لواء الحمد ہو وہ کرے. سبحان اللہ سبحان حضور اللہ. اکرم کے ہاتھ میں ہوگا نا. اور حضور نے فرمایا کہ یا علی تم نے ہماری اس انداز سے علمداری کی ہے، نمبرداری کی ہے کہ روز قیامت خداوند کریم مجھے لواء الحمد عطا کرے گا. اور لواء الحمد کیا ہے؟ جس کا سایہ اتنا وسیع ہوگا کہ سارے چاہنے والے اس کے سائے میں ہوں. یا کہ علم آج ہم اسی لیے علم اٹھاتے ہیں تاکہ کل اس علم کا سایہ زیر سایہ کی منزل رہے. اتنا علم، ایسا علم. اور جب حضور اکرم کو عطا ہوگا تو امیر المومنین کی طرف فرمائیں گے علی کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا، اور اس علم کے نیچے شیعان حیدر کرار محبان اہل بیت اس طریقے سے ہوں گے جس طریقے سے شمع کے گرد پروانے اس طریقے سے جمع ہوں گے. تو یہ منزلت ہے، یہ مقام ہے، اور یہ مقام و شرف ہے امیر المومنین کا. مگر عجیب بات ہے کہ علی نے جنگ بدر سے لے کر جنگ حنین تک اس انداز سے علم برداری کی کہ آپ نے حضور نے فرمایا کہ قیامت میں بھی لواء الحمد تمہارے ہاتھ میں ہوگا. مگر عجیب بات ہے کہ علمدار امیر المومنین کا مخصوص لقب نہیں تھا تاریخ اسلام. یہ فضیلت تمام ہے آپ کے فرزند ابوالفضل عباس پر کچھ اس انداز سے علم برداری کی کہ قیامت تک علمدار کا لفظ نام کے ساتھ جڑ کے رہ گیا. جب کبھی بھی کہا جاتا ہے عباس علمدار، عباس علمدار، عباس کون عباس؟ بے کسوں کا سہارا عباس، کی امید عباس، بیواؤں کی ڈھارس عباس. کون عباس ہے؟ یہاں پر دو چیزیں، وہ باتیں یہ ویسے ہیں کہ جہاں فضائل مصائب ہیں تائے فضائل کی منزل پر ہے. تو عباس، کون عباس پتہ ہے آپ کو؟ کون عباس؟ مانگنے باب الحوائج، باب الحوائج. ویسے تو باب الحوائج ہیں مگر خصوصیت سے کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو مخصوص باب الحوائج ہیں. ایک حضرت ابوالفضل عباس، آپ کا میرا ساتواں امام مسیح کاظم علیہ السلام. باب الحوائج مرتبہ. ارے پاکستان کے ذاکر ہیں توقیر حسن زیدی صاحب مرحوم ہو گئے، وہ بیان کر رہے تھے کہ میرا زمانے میں کربلا جانے کا اتفاق ہوا تو وہاں پر